بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کا آغاز کیا اور ہمارے الحمدللہ 38 رکوع مکمل ہو چکے ہیں سورۃ البقرہ کے، اور تیسرے پارے کے ہمارے 6 رکوع الحمدللہ ہو چکے ہیں. آج ہم تیسرے پارے کا 7واں اور سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع ہم پڑھیں گے. اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کل جہاں مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، سورۃ البقرہ کے 39ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے لین دین کے بارے میں مسلمانوں کی تربیت کی ہے. اس سے پیچھے سود کی ممانعت تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب سودی نظام کو ختم کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ سود کو تو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا. بڑے واضح لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو بالکل حرام قرار دے دیا. اللہ تعالی نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. کل والے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. اور جب سود حرام ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر وقت ہر انسان کے پاس ہر سہولت موجود نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیسے کی، بعض دفعہ اور ضروریات زندگی کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز لینی دینی پڑتی ہے. تو جب آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں یا آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا ایک اصول شریعت نے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ آپ اسے لکھ لیا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہمیشہ کی طرح وہی الفاظ کہ ایمان والے جو ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ اب جو پیغام آنے لگا ہے نا، وہ صرف مومنوں کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے، وہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، وہ بندے جو اللہ کے خاص بندے. اب یہ پیغام ان کے لیے جو آنے والا ہے، لہذا ایمان والے ہوشیار ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، بدین، ادار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک. جب تم آپس میں کسی سے ادار لیتے ہو یا کسی کو ادار دیتے ہو تو کیا کرو، فاکتبوہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اسے لکھ لیا کرو یا اسے لکھوا لیا کرو. تو ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک کاتب، بالعدل، انصاف کے ساتھ. اب یہ بات لکھنی کیسے؟ ایک بندہ قرض لینے لگا، ایک قرض دینے لگا. بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ یہ قرض والا معاملہ نا، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے ہمارے اس معاشرے کا. یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کہ قرض کی وجہ سے میں نے سگے بھائیوں کا لڑتے دیکھا ہے. قرض کی وجہ سے بھائی کو بہن کے ساتھ، بہن کو بھائی کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے. قرض کی وجہ سے ایسے دوست جن کی دوستی بڑی گہری ہے، ایک بندہ قرض لے لیتا ہے، اب جو قرض لیتا ہے اس سے ادائیگی نہیں ہوتی، یا جو بھی اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، ان کے آپس کے اندر لڑائی جھگڑے دیکھیں، بڑے بڑے فتنے فساد دیکھیں اس قرض کی وجہ سے. جب آپ اللہ کی بات مان لیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب انصاف کے ساتھ. ایک قرض لینے والا ہے، ایک قرض دینے والا ہے، اپنے عزیز و قاربین میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے نا ایک تیسرا بندہ بلا لیں. تیسرے بندے کو کہیں یار یہ ہمارا معاملہ ہے،
آپس کے اندر طے ہونے لگا ہے، لہذا آپ یہاں پہ ایک تحریر لکھ دو، وہ بندہ شاہد بھی ہو جائے گا، گواہ بھی ہو جائے گا، اور وہ تمہاری تحریر بھی لکھ دے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب جو ہے یہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ لکھ دے۔ وَلَا يَعْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب کاتب ان یکتبہ، اس سے کہ وہ لکھے۔ اب لکھنے والا جو کاتب ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، کما جس طرح علمہ اللہ، سکھایا اس کو اللہ نے۔ اب دیکھیں علم جو ہے نا یہ اصل میں اللہ کی عطا ہے، علم اللہ کی عطا ہے۔ ایک کاتب جو بات لکھنے والا ہے، جسے بلایا جا رہا ہے لکھنے کے لیے، اسے چاہیے کہ اللہ نے اسے علم دیا، اللہ نے اسے شعور دیا، اللہ نے اسے یہ مقام دیا کہ وہ دو بندوں کا فیصلہ لکھنے لگا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا یابا، اور چاہیے کہ انکار نہ کرے کاتب کاتب ان یکتبہ، اس بات سے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا۔ اللہ نے اس کو سکھایا، اب اسے چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فلیکتب، اور چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ، اس پر، الحق، قرض ہے۔ اب یہ بات وہ لکھوائے جس کے اوپر قرض ہے، جو قرض لینے لگا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ بات لکھوائے، کیونکہ اب وہ قرض لے رہا ہے، اللہ نہ کرے کل کو وہ بندہ کہہ دے کہ اس نے تو مجھ سے زیادہ لیا ہے، یہ تھوڑا دے رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب جو قرض لینے والا نا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوا لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ اب جو قرض لینے والا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور لکھوائے اس انداز میں کہ اللہ سے ڈر جائے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈر جائے۔ اب وہ لکھواتے ہوئے نا زیادتی نہ کرے، لکھواتے ہوئے کمی نہ کرے، اپنی طرف سے یہ نہ ہو کہ لیا 50,000 ہے، لکھوا 45 دے، 40 لکھوا دے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دینے والے کو منع کیا جا رہا ہے نا کہ وہ زیادتی نہ کرے، اسی طرح لینے والا جو ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈر جائے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کم کرے، منہ، اس سے۔ اب یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ وہ جو مال اس نے لیا ہے نا، جو رقم اس نے لی ہے نا، ولا یبخس منہ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے کم نہ کرے، شیئن، کوئی چیز بھی، جو اس نے لیا ہے نا پورے کا پورا اسی طرح لکھوا دے، اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص کے، علیہ، اس پر، الحق، قرض ہے، سفیہن، نہ سمجھ ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، او لا یستطیع، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا، ان یمل، اس بات کی کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل، تو چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی یعنی کہ جو مقروض ہے وہ لکھوا لے، یا اس کا جو مختار ہے وہ لکھوا لے، اس کا کوئی ولی جو ہے وہ لکھوا لے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ایک ایسا شخص کہ جو ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہو چکا ہے، یا بے سمجھ ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، یا اسے سنتا نہیں ہے، اسے دیکھتا نہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ محتاج ہے نا، تو اس کو چاہیے، وہ قرض لینے والا ہو یا قرض دینے والا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اگر ایسا بندہ ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی ولی کو بلا لے، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، گلی محلے کا کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا نا، وہ اسے بلا لے اور اس کی موجودگی کے اندر ساری بات لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِکُمْ، اپنے مسلمان مردوں میں سے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے تحریر کے بعد ایک اور اصول جو ہے نا وہ ذکر کیا، اس کے بڑے ہی فائدے ہیں، اور لوگوں میں اس کے فوائد بڑی یعنی کہ شدت کے ساتھ الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ اس بات پہ عمل کر لیتے ہیں نا، ان کی جو خیر ہوتی ہے نا، ان کے جو نقصانات سے بچت ہوتی ہے، یہ بڑی کمال ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہر طرح کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے، وَاسْتَشْهِدُوا، اور پھر تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِکُمْ، اپنے مسلمان مردوں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پھر چنانچہ اگر نہ ہو، رجلین، دو مرد، فرجل، تو گواہی دیں ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں گواہی دیں گی،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی. جہاں پر ایک مرد کی گواہی چاہیے اس کے مقابلے میں 2 عورتیں، یعنی اگر 2 مرد گواہی کے لیے موجود نہیں ہیں پھر ایک مرد آ جائے اور 2 عورتیں آ جائیں. ممن ان میں سے ترضون جنہیں تم پسند کرتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں سے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے. ان تزل یہ اس سبب سے ہے کہ بھول جائے احداہما ایک عورت ان دونوں میں سے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 عورتوں کا حکم ہم نے کیوں دیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، عورت جو ہے وہ الحمدللہ بڑی ذہین و فطین بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ خواتین جو ہیں یہ بات جلدی بھول جاتی ہیں یا بڑی جلدی کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بات اس لیے ہے ان تزل یہ کہ بھول جائے احداہما ایک عورت ان دونوں میں سے، فتذکرہ تو پھر یاد کروا دے احداہما ان دونوں میں سے الاخری دوسری. اگر ایک بات کو بھول بھی جاتی ہے نا تو دوسری پھر یاد کرا دے. ولا یابا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ اذا ما دعوا جب بھی وہ بلائے جائیں. ہاں اب اگر کوئی مسئلہ ہو گیا نا قرض لینے اور دینے والے کے درمیان، تو جو گواہ تھے انہیں اب بلایا جا رہا ہے کہ یار فلاں وقت ہمارا یہ فیصلہ تھا، ہم نے آپ کو بلایا تھا، لہذا اب ہمارے اس معاملے کے گواہ ہو، آؤ اب اس بات کی شہادت دو. تو اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ انکار نہ کریں. ولا یابا الشہداء اور انکار نہ کریں گواہ اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے. ولا تساموا اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو ان تکتبوہ اس سے کہ تم لکھو اس کو، صغیراً معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ ایک مقررہ وقت تک. یہاں پر اللہ نے 2 باتیں سمجھا دیں. پہلی بات کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا، آنے سے انکار نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اکتاہٹ بھی نہ ہو، ولا تساموا تمہیں اکتاہٹ بھی نہ ہو ان تکتبو اس واسطے کہ تم لکھو، صغیراً او کبیراً معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا، الی اجل ایک مقررہ وقت تک. اچھا اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں چلو اچھا کوئی نہیں یار یہ تو تھوڑی سی بات ہے اسے چھوڑو. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی یا بڑی بات ہے کہ تمہیں اس سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ذالکم یہی بات یہی معاملہ یعنی تمہارا لکھنا اقسط زیادہ قریب ہے، یعنی زیادہ قرین انصاف ہے، یہ انصاف کے بہت زیادہ قریب ہے عند اللہ کے نزدیک. واقوم اور بہت درست رکھنے والا للشہادۃ گواہی کو، وادنا اور زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ ترتابو یہ کہ نہ تم شک میں پڑو، الا مگر ان تکون یہ کہ ہو، تجارتاً سودا، حاضرتاً ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہ اللہ فرما رہے کہ تم لیتے دیتے ہو اسے، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم نہ لکھو اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کیا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو اسے لکھ لیا کرو، اگر لکھ نہیں سکتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھوا لیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مردوں کو گواہ بناؤ، 2 مرد نہ ہوں تو 2 اپنا عورتیں اور 1 مرد کو گواہ بنا لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ جو ہیں جب انہیں بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ آنے سے انکار نہ کریں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اسے لکھ لیا کرو، لکھنے سے تمہیں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ سارا معاملہ انصاف کے زیادہ قریب ہے اللہ کے ہاں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک اور معاملہ ہے اس کا تمہیں اختیار ہے. بعض دفعہ یعنی ایک بندہ کسی شاپ پہ گیا، اسے پیسے دیے، اس سے ایک چیز خرید لی، کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ایک بندہ منڈی گیا، منڈی جا کے ایک بندہ سبزی منڈی جاتا ہے وہاں سبزی خریدتا ہے، فروٹ منڈی جاتا ہے وہاں سے فروٹ خریدتا ہے، اور اسی طرح غلہ منڈی جاتا ہے وہاں سے غلہ خریدتا ہے، مویشی منڈی جاتا ہے وہاں سے جانور خریدتا ہے. اب چیز ہے ہاتھوں ہاتھ چیز ہے، ایک طرف اسے پیسے دیے، دوسری طرف سے اسے مال لے لیا. لہذا اگر آپ اس میں نہیں لکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ معاملہ بھی لکھ لو نا تو اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، اگر تم نہیں لکھتے تو تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واشہدوا، اور تم گواہ بنا لو اذا تبایعتم، جب تم آپس میں سودا کر لو، ولا یضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم آپس میں سودا کر رہے ہو نا، آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، واشہدوا، اس وقت گواہ بنا لو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا سودا طے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا مکر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی یعنی کہ انسان کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، شاید وہ یہودی تھا یا کافر تھا، اس کے ساتھ سودا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جا کر نا میں آپ کو پیسے دے دوں گا اور یہ سواری آپ سے خرید لوں گا۔ اچھا، جب اس جگہ پر پہنچے تو یہ فاسق بڑا کوئی یعنی کہ بدترین انسان تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ توہین کر دی۔ یہ کہنے لگا، جب اس جگہ پر پہنچے نا، نبی علیہ السلام فرمایا لاؤ جی اب سواری مجھے دو، قیمت مجھ سے لے لو۔ اب یہ بندہ کہنے لگا کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، کہتا ہمارا تو کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اب گواہ تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ نا اپنے سودے سے اس نے انکار کر دیا، یہ یعنی کہ اپنی بات سے پھر گیا، کہنے لگا جی ہمارا تو کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی استغفر اللہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اچھا اگر واقعی آپ کا سودا ہوا ہے نا میرے ساتھ، کہنے لگا کہ ایک گواہ پیش کر دو، کوئی ایک گواہ پیش کر دو، کوئی بندہ آ کے آپ کی گواہی دے دے کہ واقعی ہمارا سودا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی میں آپ کو جو نا سواری دینے کے لیے تیار ہوں۔ قریبی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی غالباً جن کا نام جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس واقعے کا پتہ چلا نا کہ اس یہودی نے ایک گواہ کا مطالبہ کیا کہ ایک گواہ دے دو، تو وہ آ کے گواہی دے کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے تو سواری آپ کی اور قیمت میری۔ تو جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا سودا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ چونکہ اس نے اب اس بات کا اقرار کیا تھا کہ کوئی گواہی دے دے آپ کے حق میں تو میں سواری دے دوں گا، اصول کے مطابق اب اس نے سواری دی کیونکہ اس نے بات کی تھی، اس نے سواری دے دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سواری لی سائڈ پہ ہوئے، آپ نے فرمایا خزیمہ کیا بات ہے یار، جب میرا سودا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ تو اس وقت موجود نہیں تھا، اب تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاؤں پیغمبر کے صحابہ پر، اللہ اکبر اللہ، کتنی عظیم شخصیات تھیں۔ خزیمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس طرح کی انہوں نے 3-4 باتیں کی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا کہ اللہ ہے، رب ہے، ہم اللہ پہ یقین لے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، آپ نے بتایا ہم یقین لے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہم نے جہنم دیکھی نہیں، آپ نے بتایا ہم یقین لے آئے، ہم نے یقین کیا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ان ساری چیزوں کے مقابلے میں یہ تو بات ہی بڑی چھوٹی سی ہے، یہ تو بات ہی بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کہ لوگوں آج کے بعد جہاں پر 2 مردوں کی ضرورت ہوگی نا وہاں پہ اکیلے خزیمہ رضی اللہ عنہ گواہی دیں۔ یہ بڑے سچے انسان، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جہاں پہ 2 مردوں کی گواہی ہوگی وہاں پہ اکیلے خزیمہ کی گواہی چلے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، تم گواہ بنا لو جب آپس میں سودا کرو، وَلَا يُضَارَ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب کو لکھنے والے کو، وَلَا شَہِیدٌ، اور نہ گواہ کو۔ بعد میں پھر کاتب کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کا خیال بھی کیا جائے۔ ہاں وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ، پھر یہ نافرمانی ہے، بکم، جس کا گناہ تمہیں ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر دو۔ اب اگر اللہ کی تعلیم کے مطابق تم معاملہ نہیں کرتے، اگر تم اپنا جو کاتب ہے اسے تنگ کرتے ہو، گواہ جو ہے اسے تنگ کرتے ہو، اپنے معاملات کے اندر اللہ کی بات نہیں مانتے، تو پھر تم گناہ گار ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ سکھلاتا ہے تمہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم علی سفر سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی کاتب۔ اب دیکھیں اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کہ اللہ نے ہر بات کھول کے ذکر کر دی۔ بعض دفعہ بندہ اپنے گھر میں ہے، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں بستی شہر کے اندر موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی سفر پہ گیا ہے اور دوران سفر اسے یعنی کہ وہ گھر والی سہولت نہیں ملتی، تو اللہ فرما رہے وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم علی سفرین سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی کاتب، تمہیں وہاں پر کوئی کاتب نہیں ملتا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ تو رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے کر لیا کرتے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے کوئی چیز خریدتے، اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو اپنی کوئی چیز بطور رہن اس کے پاس رکھ دیتے۔ فَإِنْ أَمِنَ پھر اگر اعتبار کرے بعضکم تمہارا بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَةً تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اس کا یعنی جس کا اعتبار کیا گیا ہے امانتہ ہو، اس کی امانت کو۔ اب دیکھیں ایک بندہ مثال کے طور پر کسی سے 1 من گندم خریدتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا گھر دور ہے، ٹھیک ہے، ہم سفر میں گھر کی طرف جا رہے ہیں، مجھے 1 من گندم کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے قیمت دو، یہ کہتا ہے میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں گھر جا کے دیتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے چلو اچھا رہن کے طور پر نا آپ اپنا موبائل مجھے دے دو، آپ یعنی کہ اپنی کوئی چیز، اپنی گھڑی ہے، اپنی زرہ ہے، اپنی تلوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ کہتا ہے مجھے دے دو اور گھر جا کے مجھے یعنی کہ گندم کی قیمت دے دینا اور اپنی چیز واپس لے لینا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پھر جس کا اعتبار کیا گیا نا اسے چاہیے کہ اس کی امانت کو لوٹا دے واپس۔ اب جائے گھر جا کے قیمت لے لے اور اس کی چیز واپس لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ تو پس بے شک آثم وہ گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل۔ تو ایسا بندہ جو گواہی چھپاتا ہے، جس کے دل کے اندر فراڈ بے ایمانی آ جاتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا بندہ آثم قلبہ اس کا دل بھی گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے 39 رکوع ہو چکے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو دنیا آخرت میں ہمارے لیے باعث سکون بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔